ضرور شاید انسسٹ کرتے کہ آپ اوور آل الیکٹورل ریفارمز کر لیں، یہ اس اوور آل الیکٹورل ریفارمز کا حصہ بنے، اور صحیح ٹائم پہ اگر سنجیدہ ایفرٹ کیا جاتا تو شاید اس وقت تک کوئی نہ کوئی قانون سازی بھی اس پوائنٹ پہ ہوتا کہ ہم پاس کروا سکتے. مگر حکومت نے یہ جمہوری طریقہ کار نہیں اپنایا. حکومت نے سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کا پہلا قدم اٹھایا جب انہوں نے پارلیمان میں لیجسلیشن اور آئین امینڈ کرنے کی کوشش نہ کر کے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا، اور ہمارا سپریم کورٹ کو ایک ایسا پوزیشن میں ڈالا جہاں جو بھی وہ فیصلہ لے وہ متنازع فیصلہ ہوتا. جہاں تک آئین میں ترمیم ہونے کی بات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتا ہے، صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کر سکتا ہے. مگر پھر بھی انفارچونیٹلی یہ ریفرنس جب کورٹ میں ہے اور اب میٹر سب جوڈس ہے، تو پھر وہ اچانک کمیٹی کے تھرو ایک دن میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلڈوز کر کے کسی سے ان پٹ نہ لے کے فیل کروانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں لے آئے تھے. نیشنل اسمبلی میں نہ صرف بات نہیں ہونے دیا، حملے کیے گئے سینے پارلیمان پہ، انکلوڈنگ نوید قمر صاحب جو 1988 سے اس ہاؤس کا ممبر رہا ہے. کسی کو بات نہیں کرنے دیا، اور وہاں اس شرمناک انسیڈنٹ کے بعد اب ایک اور قدم اٹھایا ہے جس سے ہمارے ادارے، پارلیمان اور ہمارا سپریم کورٹ کو متنازع بناتا ہے، جس سے وہ یہ آرڈیننس بائی سرکولیشن اپنا کیبنٹ سے پاس کروا رہے ہیں. اب حکومت کا موقف کیا ہے؟ کیا آئین کی ترمیم میں ضرورت ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب یا دوسرے ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، یا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ جب ایک ایشو سب جوڈس ہے، اس قدم اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ ہمارا آنریبل سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت مختلف ہتھیار استعمال کر کے، چاہے وہ آرڈیننس ہو یا ریفرنس ہو، وہ سیاسی دباؤ ہمارا ادارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو، آئین میں ترمیم ہو، یہ کام پارلیمان کا ہے، اور یہ کام پارلیمان میں ہی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا ہر کوشش دھاندلی کرنے کی کوشش ناکام ہی رہے گا، لیکن ان کا جو کوشش جاری ہے وہ ہم نے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اور کتنے بچکانے طریقے سے انہوں نے ہر سٹیپ پہ ایک متنازع قدم اٹھا کے نہ صرف ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمارا پورا سینٹ الیکشنز متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ سے واضح ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران اپنا نمبرز پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا کمزور کوششیں کی جا رہی ہے اس الیکشن سے پہلے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ممبرس کو کنٹرول کر سکے. ہمارا جو سینٹ آف دا ہول ہے، اس پورا ایشو کو ڈبیٹ کیا تھا، اس پہ بھی کوئی اچھے تجویزیں آئے تھے جس پہ ہم غور کر سکتے تھے، لیکن
جو طریقہ کار ہے وہ جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے, and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a large comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution has a role in legislation. اب میں آپ کے صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکمران اور آئین کی بات کی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا لانگ مارچ کسی حکومت کو گرانے کا آئینی طریقہ ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے 2013 کے انتخابات کو آر او الیکشنز کہا, لیکن پھر بھی نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے دی. پی ٹی آئی کو حکومت گرانے میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے, مہنگائی مارچ کی بات ہے, احتجاج ایک جمہوری حق ہے, احتجاج کرنا جمہوری حق ہے, اور ہم اپنا جمہوری حق اور جمہوری ہتھیار جو احتجاج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہے, بالکل اس میں سے ایک جو ہتھیار ہے وہ پبلک پریشر ہوتا ہے جو احتجاج کی صورت میں نوٹ ہوتا ہے, اور وہ پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ کار ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہر جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی کو یقین رکھنا چاہیے. جو ہے عدم اعتماد کا طریقہ کار وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے, پارلیمانی طریقہ کار ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ہمارا بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ایبسولوٹلی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا تھا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. میں بار بار آپ سب کے سامنے یہ کیس تو ایک رٹ کی آپ کے سامنے تو رکھتا رہتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں بہت سے الیکشنز ہمارے خلاف اسی طریقے سے رگ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنایا تھا, ہم نے اس وقت بھی الیکشنز کے رزلٹس احتجاجاً مانے تھے کہ دھاندلی ہوا ہے, مگر دھاندلی کے باوجود ہم جمہوریت کی بیٹر انٹرسٹ میں پارلیمان کے حصے بنا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اس کے بعد کا الیکشن ہونے میں جو دھاندلی ہوا تھا, ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے, ہمارا پوزیشن موجود ہے, 1993 آپ کے سامنے ہے. پھر جو اس کے بعد چاہے وہ 2002 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی پیراسائٹس بنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز توڑے گئے, تب بھی ہم نے الیکشنز کے رزلٹس احتجاجاً مانے تھے اور پارلیمان کا حصہ بنا. 2007 میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دھاندلی کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے بھی تھے, اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے الیکشن رزلٹس مان کے حکومت بنائے تھے. 2013 میں صدر زرداری نے بالکل آر او الیکشن بھی کہا تھا. میرے کینڈیڈیٹس کو, ان کے بیٹے کو اغوا کیے گئے, الیکشن سے پہلے ہمیں دھمکیاں دیے گئے تھے کہ نہ صرف آپ مگر آپ کے بیٹے بھی ہمارے نشانے پر ہے. پھر ہم نے اس کو ثبوت بھی دیکھا تھا. تو بہت سے اعتراضات تھے 2013 کے الیکشنز میں, اور جی ہم نے بہت سے اعتراضات 2018 کے الیکشنز میں دیکھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایشوز حل کریں, ان میں ہم ریفارمز لے کر آئے, اور ہم صرف اور صرف ایک الیکشن کا نہیں مگر ہمارا بہت الیکشنز کا ایکسپیرینس ہے.
पीडीएम की जाने से अचानक सेनेट इलेक्शन में जाने का जो है वो फैसला किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए कि पीडीएम जो है इस्तीफों के जो फैसले हैं पार्लियामान से उससे पीछे हट गई है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और ना कोई पीछे हटने वाले की बात है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात था, हमने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक शायद ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी मेंबर्स पार्टीज़ हैं उनके सारे मेंबरान पार्लियामान अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा करेंगे। वो डेडलाइन आया, वो इस्तीफ़े सारे जमातों की क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफ़े के इशू को आगे बढ़ाएंगे वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फ़ैसला आपके सामने है कि हम मिल के सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक APC हुआ था। उस APC में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि द कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज विल यूज़ ऑल डेमोक्रेटिक political constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तमाही तौर पे कंसेंसस से रिटन में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने हैं, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और तो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है जिससे हम अपना मार्च का महंगाई मार्च का आगाज़ करेंगे, वो आपके सामने हैं। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहारी के अदम इत्मीनान का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था, लेकिन पीडीएम के इजलास में उसके बाद ये तासुब दिया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम इत्मीनान के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या वो खौफ है कि वो ओपन मेरिट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल। जहाँ तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रेशन है कि इसके बाद नहीं हो रहा था, और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर बात किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा एजेंडा का एक ऑप्शन बिल्कुल
ضرور موجود ہے. تو اگر یہ امپریشن ہے, یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے, کچھ تو فرق ہوگا کہ اس وقت خان کی پسینہ نکل رہا ہے, چھلانگے مار کر کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی سے آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ میں سینیٹرز بنا. تو کچھ تو فرق ہے. اب آپ سینٹ الیکشنز قریب ہے, آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا کیا ہوگا. بلاول صاحب 20 ستمبر کو آپ کی میزبانی میں پی ٹی ایم بنا, اس نے پاکستان میں ایک نئے پولیٹیکل رومانس کو جنم دیا. 4 ماہ بعد اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل رومانس دفن ہو چکا ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میرا رائے یہ ہے کہ آج کل کی دور میں لوگ سوشل میڈیا کو یوز ٹو ہے, بریکنگ نیوز کو یوز ٹو ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ سیاسی قدم اور سیاسی احتجاج کے جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو یوز ٹو ہے. وہ یاد نہیں کرتے ہیں ایم آر ڈی کو یا اے آر ڈی کو, جب ہمیں ایک لمبا احتجاج کرنا پڑا, مل کے تحریکیں چلانے پڑے اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ آپ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنے بڑے گولز اپنے لیے سیٹ کیے, ایک تو چلے آپ کا ایک فورن گول ہے کہ آپ نے اس پتلی کو ہٹانا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کا لانگ ٹرم گولز ہے کہ آپ نے اس ملک کی پورا سسٹم کو بچانا ہے, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے, آپ نے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے اپنے رول کروانا ہے, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اور اگر آپ ہیڈ لائنز جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ اس میں یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا نسل اب اپنا جد و جہد کوشش کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں, 18ویں ترمیم کی بھی کی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے, 3 صوبے جو ہیں ان کے اندر کنٹرول ہے کسی آتا, تو اس پر سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا کوئی اسٹیپ لے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کے فنڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 18ویں ترمیم جہاں تک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا بحالی کا جو 18ویں ترمیم ہے, تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ اس دن سے چل رہا ہے, اور اسی دن سے اس کا مقابلہ, اس کا مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی تو کرتی آ رہی ہے. بالکل ہمارا الیکشن کیمپین میں, اس الیکشن کے بعد, اس الیکشن سے پہلے میرا تو موقف رہا ہے کہ ایک سازش چل رہا ہے ہمارا 1973 کی آئین, ہمارا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے, ہمارا این ایف سی میں جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے, ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. بہت سے یہ اعتراضات جو ہے میں ریکارڈ پہ ہوں, کیمپین کے دوران مختلف شاید نہیں, ہر جلسہ میں, ہر تقریر میں, ہر بات پہ, ہر کیمپین سٹاپ پہ, پھر پارلیمان پہ. اور ہم اس کوشش سے آج سے نہیں, ہر دن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں, مختلف اندازوں سے یہ کوشش جاری ہے. اب تک ناکام رہا ہے, انشاءاللہ تعالی ناکام ہی رہے گا. اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران یہ اوپن بیلٹ کر رہے ہیں, اگر اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو ریورس کر سکتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. جمہوری طریقہ موجود ہے آئین میں ترمیم لے کر آنا, وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے, وہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی فورمز بہت ضروری ہے کہ جی دھاندلی ہوا,
ہمارا تعداد کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا تھا، لیکن اتنے ہی تعداد میں سے ہی ہم کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے ہتھ کنڈے کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے طریقہ کار کو ایکسپوز کرنے میں. اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا. اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنا جس نے ایک آئینی ترمیم کیا، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 30 سال جدوجہد کرنا پڑی، اپنا جان تک قربان کرنا پڑی، پھر جا کے ہم وہ ترمیم ریورس کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے تھے. لاوک صاحب، آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی، لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں، کبھی محمد زبیر اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا لیتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان پہ اتنا فخر کرتا ہوں. کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے. میرے ایم پی ایز ہو یا میرے ایم این ایز ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاتف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے کو پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. نہ کسی دورانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں. ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے. اچھا علاوہ صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری تھا، میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں لوں گا. یہ جو این آر او کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے. کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق و رمین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتے ہیں کہ اپنا جائز وزیر اعظم ہو، آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا، لیکن آخر آپ اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہو تو اس کرسی کا تو عزت کرے، احساس کرے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو عمران خان بات نہیں کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان بات کر رہا ہے. اور جب وزیر اعظم پاکستان کے عہدے سے کوئی بیان آتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا کانسیکوینسز بھی ہوتا ہے. جہاں تک این آر او کا عمران خان کا شور ہے، رات لگا ہوا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ کینڈی کی طرح این آر اوز بانٹے جا رہے ہیں. چاہے ایسل اللہ احسان ہو، چاہے شوگر مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، پیٹرول میں جو سکینڈل ہوا، بی آر ٹی میں، بلین ٹریز میں، معلم جبہ میں، علیمہ باجی کی سلائی مشینز ہو، عمران خان کی بنی گالا کا قبضہ ہو، چاہے وہ پاپا جونز والے ہو، وہ تو بہت بڑا این آر او.
تو وہ تو اب سب کو نظر آ رہا ہے. اب تو ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ عمران خان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے این آر او مانگ رہا ہے, اور اس پہ پورا پی ڈی ایم بالکل واضح ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے, عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, عمران خان کو ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا, عمران خان کو اس معیشت کو تباہ کرنے کا حساب دینا ہوگا, اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا حساب دینا ہوگا, ہر گناہ کا حساب دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ وہ دن جلد دیکھیں گے جب عمران تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میڈیا میں پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں کہ زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ساری پی ڈی ایم کو وہ حکومت مخالف ہارڈ لائن سے سافٹ لائن پہ لے آئے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سافٹ لائن پہ لے آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش سے, مشکل کوشش تھا, آپ نے مجھے دیکھا میں ادھر پھرتا تھا ادھر پھرتا تھا, لاہور پہنچتا تھا, بڑا مشکل کوشش سے ان سب کو اکٹھا بھی کیا, ایک پیج پر لے کر آئے, وہ پیج کا سگنیچرز آپ کے ساتھ ہیں. مسلسل اب ہم سب مل کے نہ صرف اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں, مختلف پریشرز کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن اپنی بات پہ قائم ہیں, اپنا جدوجہد پہ قائم ہیں. ہم ضرور ہمیشہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری ریکارڈ ہے, جمہوری ایکسپیرینس ہے, اور ہم صرف اور صرف عوام کی طاقت پہ سیاست کرنا جانتے ہیں, جمہوری سیاست کرنا جانتے ہیں, اور پارلیمان سے سیاست کرنا جانتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اور ہم مختلف پارٹی کے ساتھ سب کے ساتھ انہی پہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو ان لائنز پہ لے آ سکتے ہیں. ضرور ایسے کچھ قوتیں ہیں, ایسے کچھ نئے جرنلسٹ ہیں جو ماضی میں شاید کوئی دوسرا رول رہا تھا, ان کو زیادہ نہیں سمجھ رہے کہ کیسے جمہوری تحریکیں چلتے ہیں. ان کو صرف جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہتھ کنڈے ہوتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوتے تھے, ان میں حصہ ڈالتے ہیں. تو ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا سبق نہ سکھائے, تحریک چلانے نہ سکھائے. آپ اپنا رپورٹنگ کریں اور ہم اپنا سیاست کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس سلیکٹڈ حکومت کی طرف سے جو کوششیں جاری ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ ہم ان کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں. ہر کوشش کو اب تک ناکام کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ناکام کرتے رہیں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا, میں تو کوئی پریشر محسوس نہیں کرتا. ہم سب مل کے فیصلے لے رہے ہیں. 10 جماعتیں ہیں, اوبیسلی 10 جماعتیں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, ڈفرینٹ ہسٹری ہے, ڈفرینٹ اپروچز ہے, اور ہم سب مل کے فیصلے لیتے ہیں. اور ہم نے شروع دن میں طے کیا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ فیصلے کریں گے. تو میں ایسے کوئی بات نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. ماضی میں انہوں نے بلوچستان حکومت گرانے کا کہا, انہوں نے کر دکھایا. کیا آپ سینٹ میں عمران کو ان کے حصے کے کم سینیٹر دے کے دکھا پائیں گے؟ اور دوسرا, پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کچھ ممبران کے خلاف انکوائری شروع کی تھی, تو کیا وجہ ہوئی پھر وہ بھی بند ہو گئی؟ کوئی انکوائری بند نہیں ہوا تھا. پرویز رشید کے سٹیٹمنٹ سینٹ آف دا فلور پہ ریکارڈڈ ہے کہ کتنے ممبرز کہاں گئے ہیں. ہمارے ممبر جس نے ہمارا پارٹی کے خلاف ورزی کیا تھا وہ پارٹی سے اب ہٹ گیا ہے, تو ان کے خلاف میں اب کیا ایکشن کر سکتا ہوں. اور جہاں تک آپ کا دوسرا
ہاں یہ تو غلط نہ صرف آپ کا امپریشن ہے. صدر زرداری نے کبھی بھی بلوچستان کی جو پچھلے صوبائی حکومت تھا اس کے گرنے سے پہلے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ وہ حکومت گرائے گا، نہ اس کا کوئی ہاتھ تھا اس حکومت کو گرانے میں. جہاں تک جو بات صدر زرداری صاحب کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے وہ تو سچ ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ یاد کریں کتنے یہ ہمارے اب آج بھی اتحادی ہیں، تب بھی اتحادی تھے، چیخ کے ہمیں تنگ کرتے تھے اس کے بارے میں، سابق عامر غدار بگھورا مشرف کے بارے میں. اور صدر زرداری نے کر کے ان سب کو دکھایا کہ عامر کو آپ نے ہٹانا ہے تو طریقہ کیسے ہوتا ہے، سیاست کیسا ہوتا ہے، کہ اچھے انداز میں وہ ہٹ بھی جائے، کام بھی ہو جائے، سب سے کم از کم نقصان بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم صدر زرداری صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے، صدر زرداری صاحب کا جو سیاست ہے، جمہوری سیاست ہے، تو بہت فائدہ لیں گے. تھینک یو آپ سب.